الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور اسلام کے 5 رکن ہیں۔ رکن یعنی استھمب، پیلر۔ ایک ہے کلمہ طیبہ، زبان سے پڑھنا، دل سے اس کا اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا، اور پھر دل سے اس کو تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا کہ بھی کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت، پوجا، پرستش ہم کسی کی نہیں کر سکتے۔ عقیدت رکھ سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہم فالو کر سکتے ہیں، لیکن عبادت صرف اور صرف رب کی ذات کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2، اسلام کا جو دوسرا پلر ہے، یا استھمب کہو، سٹون کہو، وہ ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین،
من اقامہا فقد اقام الدین، نماز دین کا مضبوط پلر ہے، ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا اپنے دین کو مٹا دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید سورہ مریم کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 59 اور 60۔ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے موبائل سائلنٹ موڈ پہ رکھ دو، نکال کے یا سوئچ آف کر دو یا سائلنٹ کر دو، کوئی بھی مطلب موبائل چالو نہیں ہونا چاہیے، بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی جیسے ہی آپ مدرسے کے گیٹ کے اندر گھسیں سائلنٹ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے۔ فَسَيَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم کی گہری وادی میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم کی گہری وادی، کھائی، کھڈا، اس میں ڈالے جائیں گے۔ ہاں مگر جو توبہ کر لے، الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان مضبوط کر لے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لے، وہ پھر گناہوں سے بری ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہاں رب کا کرم دیکھو، سزا سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا سنا رہا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اور آج یہ آیت ہمارے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے۔ ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے، ہے کہ نہیں؟ نفسانی خواہشات یہ ایک بھاری لفظ ہے جس کو آپ یوں سمجھیے کہ نماز کو ہم نے اتنی اہمیت نہیں دی کہ یہ نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہوگا، یہ ذہن ہی ہم نے نہیں بنایا ہے۔ کاروبار آ گیا، اس کے پیچھے چلے گئے، نماز چھوٹ گئی۔ یہ نفس نے کیا کہا؟ نماز گھر میں جا کے پڑھنا، بھی رستے میں کہاں پڑے گا، گاڑی کہاں کھڑی کرے گا، وضو کہاں کرے گا، یہ وہ سب، یہ سارے یہ نفس کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطان کے پیترے ہیں کہ ہمیں بلاتا رہتا ہے۔ بھئی ویپاریوں کو جواب دے گا، اگر نماز کے لیے چلا جائے گا وہ چلے جائیں گے۔ یہ نفس کے ہتھ کنڈے ہیں، نفس کے پیترے ہیں، انسان کو اس قدر بھلا دیتا ہے کہ وہ اتنے بڑے فرض کو چھوڑ دیتا ہے کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے، کہاں پڑھیں گے، کہاں وضو کریں گے، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں میرے بھائیو، یہ مت کرو۔ مومن ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے اور اپنے رب کے فرض کو کبھی نہیں بھلاتا ہے۔ میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ رب کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، نہیں گن سکتے ہیں، اتنی نعمتیں اس پاک پروردگار نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہم اس کی عبادت میں حد سے زیادہ سستی کرتے ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت
من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. انسان کے اعمال میں جو اس نے کام کیے نیکی کے، سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ عمل نماز ہے. پہلا کوشچن، پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کتنی پڑھی یہ بتا. مولا روزے رکھتا تھا، نماز کتنی پڑھی؟ صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، نماز نیازیں بھی کرتا تھا، نماز. پہلا یہ بنیاد ہے. اگر اس میں خامی ہے دوسری نماز عبادت نامکمل ہے. پہلے نماز، نماز کتنی پڑھی ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ مولا کاروبار میں پھنس گئے تھے. یہی تو بندہ مومن کا امتحان ہے. اگر تم بھی کاروبار میں پھنس کر کے اپنے رب کے فرائض کو بھلا دو گے تو ہم میں اور بے ایمان میں کافر میں فرق کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمارے اور کفار کے درمیان فرق نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا ہے. یہ تو شکر مانو کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں. انہوں نے کفر تک فتویٰ نہیں دیا، ورنہ امام احمد بن حنبل کے مسلک میں بے نمازی کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہو جاتا ہے اس کی نکاح ٹوٹ جاتی ہے، اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ناجائز ہوتی ہے، اس کی پیری مریدی کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم نے اس کو بالکل آسان کام سمجھ لیا. نماز کو چھوڑنا یہ مت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے تعلق سے یہ وعید ہے، من فاتت ہو صلاۃ العصر حبط عملہ. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. فرمایا جس کی ایک نماز عصر چھوٹ جاتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہ وہ نماز ہے جب انسان کو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے. اور اللہ نے اسپیشل اس نماز کی تاکید فرمائی ہے، اسپیشل فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر کے نماز وسطیٰ یعنی عصر کے نماز کی پابندی کرو. اور یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی نماز عصر چھوٹی اس کی ساری نیکیاں برباد کی جاتی ہیں. حبط عملہ، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ اتنا ہی نہیں، آگے بڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، آرڈر میرے رب نے مجھے دیا ہے. کیا آرڈر دیا ہے؟ کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور نمبر 2، اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ نمازوں کو قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں اور رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں. اور فرمایا جس نے یہ عمل کر لیے اس نے اپنے خون کو، اپنے مال کو بچا لیا، اور جو یہ نہیں کرے گا اس کی جان بھی خطرے میں ہے، اس کا مال بھی خطرے میں ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نماز کو حد سے زیادہ اہمیت دو، حد سے زیادہ.
ایک روایت اور آپ کو سنا دوں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے حدیث میں حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مروا اولادکم وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر وفرقوا بین مضاجعہم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، کتنے سال کی؟ بولو بولو بولو. 7. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو، مارو، لیکن نماز پڑھاؤ ان کو. اب یہاں بچوں کو کون کہے، باپ خود چھوڑ کے بیٹھے ہیں. باپ کو کون کہے، دادا خود چھوڑ کے بیٹھا ہے، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. بہانہ کون سا ہے؟ رب کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کریں گے کہ مولا ہم نے یہ کام کیا؟ وہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرائض کے تعلق سے کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. بھی تم نے چھوڑا کیوں؟ دوسرے بھی تمہارے جیسے بندے تھے نا، ان کو بھی ہم نے پیٹ دیا تھا، اولاد دی، خاندان والے تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے. دیکھو یار بہت سے مزدور ایسے ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، لیکن رب کے فرض کو نہیں بلاتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے سروں پر چھت نہیں ہوتا ہے، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ میدان میں بیابان میں رہتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، لیکن رب کی عبادت نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے رب کو سجدہ کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، رب کو لیٹے لیٹے سجدہ کرتے ہیں. ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم رب کی اتنی بڑی نعمتوں میں جی رہے ہیں. رب نے چھت دیا ہے، رب نے اولاد دی ہے، رب روزی دیتا ہے، رب نے سلامت جسم دیا ہے، اس کے باوجود بھی جب اس کی بارگاہ میں جھکنے کی باری آتی ہے تو ہم کو بخار چڑھنے لگتا ہے. باپو کام چھے ہمڑا نہیں چلے گا میرے بھائیوں، بالکل نہیں چلے گا میرے عزیز اور دوستوں. حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، مار کر نماز پڑھاؤ، مار کر نماز پڑھاؤ. اور فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیں، جب 10 سال کے ہو جائیں تو بچوں کے بستر الگ الگ کر دو، ایک ساتھ نہ سلاؤ، بھلے دونوں لڑکے ہوں بھلے دونوں لڑکیاں ہوں. سمجھے میری بات کو؟ یہ تو 7 سال کے بچے کے لیے بھی حکم ہے کہ جب بچے اتنی عمر کو پہنچ جائیں ان کے بستر الگ کر دو. اور یہ پوائنٹ قابل غور ہے، اس کو آپ چھوٹے میں نہ سمجھیں. جو ماں باپ بالکل غفلت کی نیند میں سوئے رہتے ہیں نا، ان کے لیے یہ عبرت ہے کہ میرا لڑکا تو چھوٹا ہے، میری بچی تو چھوٹی، ابھی تو 10 سال کی ہے، 12 سال کی ہے. نہیں، اس لفظ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ ہوش و حواس میں آ جاتے ہیں، شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. بھلے شریعت کے احکام بالغ ہونے کے بعد ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لیکن بچپن ہی میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو کنٹرول میں نہیں کیا، بڑے ہو کر کے وہ آوارہ بن سکتے ہیں. بھلے دونوں بہنیں ہوں بھلے دونوں بھائی ہوں، بستر ان کے الگ الگ کر دو. سمجھے؟ اس میں زیادہ حیا ہے، زیادہ سیفٹی ہے، زیادہ حفاظت ہے بچوں کی. اس بات کا خاص خیال رکھیں. اب نماز کے فائدے کتنے ہیں؟ بہت سی روایتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آج میں آپ کو نماز پڑھنے کی جو برکتیں ہیں وہ بتاؤں گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے
اس کے لیے کیا نحوست ہے، وہ کتنا کم بخت انسان ہے، یہ روایت میں آپ کو عرض کروں گا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص 5 فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازیں فرض کتنی ہیں؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر آپ ان نمازوں کے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں، یعنی حساب کریں کہ بھی فجر میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ظہر میں کتنا لگتا ہے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو بمشکل 5 نمازوں میں 1 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے۔ اونلی فار 1 ہارس، 1 کلاک کا، 1 کلاک، 24 میں سے 1 کلاک صرف رب نے اپنے لیے کیا ہے کہ بس 1 کلاک مجھے سجدہ کرو مقررہ وقت پر۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کرو، فجر کو فجر کے وقت میں ادا کرو، عصر کو عصر کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں۔ یہ ہمیں حکم ہے۔ فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے 5 نمازوں کی، اللہ تعالیٰ اسے 5 عزتیں عطا فرماتا ہے، 5 نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ کتنی نعمتیں؟ 5۔ سب سے پہلی نعمت، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا بولو یار، یہ کم پوائنٹ ہے؟ جو نمازی ہوتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں برکت نظر نہیں آتی ہے، اس کا بھی ریزن ہے۔ ہمارے گھر میں کچھ ایسے کام ہم کرتے رہتے ہیں، یا ہمارے پرسنل لائف میں ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں۔ ایک تو جیسے کہ رات کے وقت جھاڑو نکالنا، یہ روزی میں برکت کو ختم کر دیتا ہے، لگ بھگ ہم سب کے گھروں میں ہوگا۔ آلو کے، اپنے پیاز کے اور لہسن کے چھلکے جلانا، یہ بھی تنگی لاتا ہے۔ جو غسل خانہ ہے، نہانے کا حمام، اس کے اندر پیشاب کرنا، یہ بھی تنگی کو لاتا ہے۔ منہ سے ناخن کاٹنا، یہ بھی غریبی لاتا ہے اور روزی میں برکت کو ختم کرتا ہے۔ بالوں کو، یعنی جو بال صاف کرنے کا حکم ہے، منہ زیر ناف ہیں، بغل کے بال ہیں، ان کو 40 دن سے زیادہ تک نہ کٹانا، سمجھے؟ یہ بھی روزی میں تنگی اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ رات کے وقت خاص کر کے برتنوں کو سیدھا چھوڑ دینا، نہ دھونا، اور پھر کھڑے کھڑے شلوار کو پہننا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ اسی بہت سے اسباب ہیں جو روزی میں تنگی کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بھئی نماز پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں تو نماز کی جو تاثیر ہے اس کو تو ہم ختم کر دیتے ہیں، جبکہ رب قرآن کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ہم ان ساری باتوں میں مبتلا رہتے ہیں تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پکا نمازی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، کتنے؟ 5 وقت کی، اللہ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا ایوارڈ ہے اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا ثواب ہے، انعام ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کا جو نامہ اعمال ہے، ہماری نیکیوں کا، گناہوں کا، جو بھی ہم نے پوری زندگی کیا، ہمارے رجسٹر تیار ہوتے ہیں، چوپڑے ہمارے لکھے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے سامنے دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیاں ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائیں گی، سیدھے ہاتھ میں جس کو اس کی نیکی ملی ہے نا، کہ بھئی لے، یہ تو نے دنیا میں جو کیا وہ تیرے اعمال نامے ہیں، دیکھ لے اور پڑھ لے۔ جب سیدھے ہاتھ میں مل گیا بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور آپ کو بتاؤں، جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں یا منافق کافر ہوتے ہیں، اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور آپ سمجھو گے ایسے کہ ڈائریکٹ بے بندہ ہاتھ بڑھا، یہ تیرے گناہوں کا دفتر تو لے لے، ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا ہے
کہ اس کو ڈائریکٹ نہیں دی جائے گا، بلکہ اس کے ہاتھ کو اس کے سینے سے باہر نکالا جائے گا اور کھینچ کر پیٹھ کے پیچھے لے جایا جائے گا، اور پھر وہاں اس کو دیا جائے گا، لے یہ تیرے گناہوں کا پوٹلا لے۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ اللہ کے غضب کا سگنل ہے، اور دائنے یعنی رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ اب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، گویا کہ وہ کامیاب ہے۔ اور نمبر 4، وہ پل صراط پر بجلی کی طرح چمکتے ہوئے گزر جائے گا، بجلی کی طرح یوں چڑھا اور پار ہو گیا۔ پل جہنم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ادھر میدان محشر ہے، ادھر جنت ہے، نیچے جہنم ہے۔ وہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، کتنا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پل سے سب کو گزرنا ہے، اس پل سے سب کو گزرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے، اللہ اسے پل صراط سے بجلی کی طرح پار فرما دے گا۔ یہ اور 5واں جو انعام اس کو ملتا ہے وہ یہ کہ حساب کتاب کے بغیر اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اتنے بڑے انعام ہیں تو ہم کیسے چوک جائیں، کیسے ہم نماز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ 15 سزائیں دے گا جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا ٹائم گزار کر پڑھتے ہیں یا لاگنی کے ساتھ نہیں، وہ ایک فرض سمجھ کر کے نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر کے نمازوں کے لیے جو 2-4 ٹھونگے مار کر کے بھاگ جاتے ہیں، بہت سے ایسے بندے میں نے دیکھے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں 2 چونچ مارے اور بھاگے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا نماز پڑھنے لگا، اس نے فٹافٹ نمازیں پڑھی، فرمایا کہ اس کی نماز مکمل نہیں، یہ سب سے بڑا چور ہے۔ اور پھر جو وعید فرمائی وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بندہ اسی حال میں مر گیا تو وہ میرے دین پر نہیں مرا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر نماز اس طرح پڑھتا ہے جس طرح مرغ ٹھونگے مارتا ہے، چونچ مارتا ہے، سمجھے کہ نہیں، اس طرح فٹافٹ نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قیام صحیح، فٹافٹ اٹھک بیٹھک کرتا ہے، ایسے شخص کو دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس بندے نے اس سے توبہ نہیں کی اور اسی طرح نماز پڑھتا رہا، وہ مومن، اس کی نمازیں قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ میرے دین پر نہیں مرے گا، میرے دین پر یعنی دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ بڑا گناہ ہے، رب کی عبادت ہے، خالق کی بندگی ہے، مالک کی پرستش ہے، اور اس پرستش میں ٹونگے مارنا، اس عبادت میں کاہلی کرنا، اس کو اپنے سر کا بوجھ سمجھنا اور فٹافٹ بھاگنا، مسجدوں سے جی چرانا، مسجدوں میں بندوں کو گھبراہٹ کا احساس ہونا، جیسے ابھی ہم کو ہو رہا ہے، بہت سے بھائیوں کو بار بار گھڑی پر نظر، بار بار تنگی کے شکار کہ کہیں مولانا نے بہت ٹائم لے لیا۔ نہ کرو ایسا۔ اگر گیت کی محفل ہوتی، بھجن کی محفل ہوتی، نعوذ باللہ ڈسکو ڈانس کی محفل ہوتی، تمہاری راتیں کیسے نکل جاتی ہے تم کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور اللہ کے گھر میں 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ہم کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائیوں، اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو رب کے گھر آئے اور اس کی بندگی صحیح سے ادا نہ کرے وہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ غور و فکر کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 15 سزائیں دی جائے گی۔ 5 سزائیں تو اس کو دنیا میں مل جاتی ہیں۔ کتنی؟ 5 سزائیں اس کو دنیا میں ملے گی۔ بس میں اپنی بات ختم کروں گا، جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔
اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی سزا جو بے نمازی کو دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی کم کر دی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کا نور چھین جاتا ہے، اس کا چہرہ منحوس ہو جاتا ہے، وہ بھلے کتنا بھی گورا ہو، کتنا بھی خوبصورت ہو، بے نمازی ہے تو اس کے چہرے سے جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرا پانی کا گلاس بھر کے۔ نمبر 3، اسے اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی پر ثواب نہیں دے گا، کیونکہ سب سے پہلے وہ رب کے فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ بھائی اب دیکھو دنیا کا اصول ہے، اگر آپ اپنے دکان میں یا کہیں بھی کھیت میں تبیلے میں کہیں بھی کوئی نوکر رکھو اور اس کو ڈیوٹی دو کہ تجھے بھینس کو نلانا ہے، ان کو چارہ دینا ہے، ان کا دودھ نکالنا ہے، یہ ڈیوٹی ہے اس کی، وہ یہ کام نہ کرے بلکہ باہر کا کام کرے، صرف باڑے کی صفائی کرتا رہے کہ بھی یہ تو اچھا ہونا چاہیے، باہر کے کام کرتا پھرے، چارے کو سیٹ کرے، کبھی ادھر رکھے کبھی ادھر رکھے کبھی، لیکن جو ڈیوٹی تم نے دی ہے وہ نہ بجائے، آپ اس سے پسند کرو گے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے ہم پر نماز فرض کی ہے، نماز کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ نیاز سے ہم ثواب حاصل کر لیں گے، ولی اللہ کے مزار پر جا کر کے ہم دعائیں مانگیں گے اور قبول ہو جائیں گی؟ نہیں ہوگی۔ چاہے پیدل چلو، چاہے ہوائی جہازوں میں جاؤ، چاہے قدم قدم پر آپ لیٹتے ہوئے کسی ولی کے مزار پر چلے جاؤ، کوئی بھی نیکیاں کر لو، اولیاء اللہ بھی اس وقت راضی ہوتے ہیں جب خدا راضی ہوتا ہے۔ خدا کو ناراض کر کے ہم ولیوں کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اور خدا کی رضا اس کے فرض کی پابندی میں ہے، اگر اس کے فرائض کی پابندی نہ کرے اور کہیں رب ہم سے راضی رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے اس کے فرض کی پابندی کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے کسی بھی عمل پر اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا، کس کو؟ بے نمازی کو، اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھائی جائے گی، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ ساری مخلوق کے لیے دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن بے نمازی کے حق میں اس کی دعا قبول نہیں۔ اور نمبر 5 کہ نمبر 6، اب یہ موت کے وقت جو سزائیں ملتی ہیں وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، بھوک کی حالت میں مرتا ہے اور پیاسا مرتا ہے، اور اس کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو پلا دو تو اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یہ مرنے کے وقت کی جو سزا ہے یہ، اور قبر میں جو اس کو سزائیں ملتی ہیں وہ یہ کہ اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے اور صبح و شام اسی آگ میں وہ جلتا رہتا ہے، اور اس کے قبر میں اللہ ایک زہریلا بھیانک سانپ مقرر کر دیتا ہے جس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کو شجاع الاخرا کہتے ہیں، اور اس کے بڑے بڑے ناخن ہیں، ایک دن میں جتنا چلو گے، بھئی سمجھ لو کہ 20 کلومیٹر ایک دن میں ہم چل سکتے ہیں، تو 20 کلومیٹر لمبا اس کا ایک ناخن ہوگا اس سانپ کا، وہ ناخنوں اپنے پنجوں سے بے نمازی کو مارے گا، زمین میں گاڑے گا، پھر اپنے ناخنوں سے باہر نکالے گا، پھر اندر ڈالے گا، یہ سزائیں اس کے اوپر جاری رہیں گی قیامت کی صبح تک، چاہے 100 سال رہے، 200 سال رہے، 500 سال تک وہ اسی سزا کے اندر گرفتار رہے گا۔ ہے ہمارے وجود کے اندر اتنی ہمت کہ ہم اس عذاب کو برداشت کر سکیں، سہن کر سکیں؟ نہیں تو توبہ کر لو، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف آ جاؤ، نماز کی پابندی شروع کر دو میرے بھائیو، آج سے، ابھی سے اس پاک گھر میں بیٹھ کر کے عادت کر لو، یار کچھ بھی ہو جائے زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے سفر میں رہیں، چاہے حضر میں رہیں، کاروبار کہیں بھی ہو، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یاد کرو رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جو اس کو قیامت کے دن سزائیں ملیں گی وہ یہ کہ حساب اس کا سختی کے ساتھ لیا جائے گا، رب اس سے ناراض ہوگا، اور پھر تیسرا عذاب جو اس کو دیا جائے گا وہ یہ
کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دعا مانگتے تھے، اللہم لا تدع فینا شقیا ولا محروما، شقیا ولا محروما، اے اللہ ہمارے درمیان کسی بدبخت کو نہ چھوڑنا، محروم شخص کو نہ چھوڑنا۔ سمجھے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، مولا کریم ہمیں دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔